أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على ناموس الوحي أشرف الأنبياء مولانا أبي الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، یقیناً روز آپ سے گزارش کرنے میں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ جب محبوب سے باتیں کرتا ہے اور محبوب کو بلاتا ہے تو کبھی برا نہیں لگتا. ہاں میرے محبوب، میرے بھائی، اس لیے کہ حسین کے چاہنے والے حسینیوں کو اگر اپنے پاس نہ بلاؤں تو پھر اور کسے بلاؤں؟ لہذا جتنا قریب ہو سکتے ہوں اس غریب کے قریب ہو جائیں. بہت مختصر سے گفتگو کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. مجھے معلوم ہے آپ مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں اور بیٹھے بھی ہیں یہاں، مجھ سے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. مرثیہ بھی سنا، پیش خانی بھی سنی، پیش خانے بھی سنے. پیش خانی چھوٹی ہے، پیش خانے جو بڑے کرنے لگے پیش خانہ ہو کے صلوات بھیجتے ہیں. لیکن معاف کیجیے گا، اردو ادب میں پیش خانی ہی ہے، پیش خانہ نہیں ہے. حسین اس ذات کا نام ہے جو ذات اپنی الوہیت میں اکیلی ہے. شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان. تو کیا بڑا بھی کہنا ضروری ہے؟ اور علماء نے، قرآن پہ نظر رکھنے والوں نے، تفسیر کو بیان کرنے والوں نے، بعض نے یہ کہا بڑا نہ کہیے، اس لیے کہ بڑا کہہ کے چھوٹے کا تصور ہوتا ہے کہ چھوٹا بھی کوئی رحمان ہے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے. وہ مہربان ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان کی وجہ، جو رحمان ہے، رحیم ہے. ساری تعریفیں اس کے لیے ثابت ہیں، جو کریم ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو قدیم ہے، جو حی ہے. میں کتنے نام لوں؟ اگر میں کسی صحیح کتاب سے ماخوذ کر لوں تو اس میں 99 نام ہیں، اور اگر میں جوشن کبیر کو جوش کے ساتھ پڑھ کر دیکھوں تو اس میں 1000 نام ہیں. تو اب میں جوشن کبیر کی مانوں یا کسی صحیح کتاب کی بات مانوں؟ نہ میں جوشن کبیر کو نگاہ کبیر سے دیکھ سکتا ہوں،
اور نہ صحیح کو بالکل صحیح مان سکتا ہوں، اس لیے کہ جو روایت قرآن سے ٹکرا جائے اس روایت کو دیوار پہ دے مارنا وہ قرآن کی مخالفت کر رہی ہے۔ اب یہ بتلائیے تو پھر اللہ کے نام کتنے ہیں؟ ایک ہی تو اللہ کا نام، لیکن کون ہے؟ پھر گاڈ کس کا نام ہے؟ ایشور کس کا نام ہے؟ اللہ کس کا نام ہے؟ خدا کس کا نام ہے؟ اور یہ تو وہ ہے جو مجھے یاد ہے دو چار، ورنہ جوشن کبیر کو بہت یاد ہے۔ صحیح میں بھی بہت سے نام ہیں، 99 نام ہیں، اول ہے، ظاہر ہے، آخر ہے، قدیم ہے، حی ہے، جلال ہے، والاکرام ہے، نہ جانے کتنے نام ہیں۔ تو بس یہی نام ہے اللہ کے۔ تو اگر میں نے نام معین کر دیے، محدود کر دیے، تو نام محدود کر کے ذات بھی تو محدود ہو جائے گی۔ نہ ذات خدا محدود ہے، نہ اس کے نام محدود۔ جتنے مخلوق ہیں وہ پکار رہے ہیں اسے، ہم نہ سمجھیں یہ ہماری غلطی ہے، ورنہ چیوٹی بھی تو پکارتی ہے، طیور بھی تو پکارتے ہیں، پرندے بھی تو پکارتے ہیں، نہ جانے جتنے مخلوق ہیں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ جس زبان میں پکارتے ہیں جو نام لیتے ہیں وہی اللہ کا نام ہے۔ تو ابھی انسان چیونٹی پر تحقیق نہیں کر پایا کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے اقسام کی چیونٹیاں ہیں۔ تو جب ابھی اس پر نہیں ریسرچ کر سکا تو اب نام خدا کے کہاں سے معین کر دے گا؟ وہ ذات لامحدود ہے، اس کے نام کو بھی کوئی بحث بندی نہیں کر سکتا۔ ایک سوال بھیجنا درود و سلام بس اور بس محمد والے محمد کے لیے محمد والے محمد کے لیے ثابت ہیں جنہوں نے معرفت حق کی راہیں متعین کی، اللہ کو پہچاننے کے راستے بنائے، بتائے، سمجھائے اور کائنات کو سکھائے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے مسلمان کبھی کبھی بڑا عجیب سا نظر آتا، اور وہ والا مسلمان بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ جن پر درود پڑھا جاتا ہے، جن پر درود پڑھا جاتا ہے، وہ کون درود پڑھتا ہے؟ مسلمان ہی تو درود پڑھتے ہیں۔ کس پر پڑھتے ہیں؟ نبی اور آل نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مسلمان درود پڑھنے والوں کو ان سے افضل کہنے لگتا ہے جن پر درود پڑھا جاتا ہے۔ محمد و آل محمد کا درود پڑھا جاتا، کیسے پڑھا جاتا؟ میں تو ایسے مسلمان دکھا دوں جس نے کبھی نہیں پڑھا۔ میں نے اگر زندگی میں ایک نماز بھی پڑھ لی، عید بقرعید کی بھی پڑھ لی، تو اس نے درود پڑھ لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت وانعمت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ چھوٹی سی پڑھ کے خوش ہو جاؤ، میں تو بڑی والی سن رہا ہوں۔ صلوات تو ویسے جو بھی مسلمان ہے محمد والے محمد پر درود بھیجتا ہے، پھر ان پر انہیں کیسے افضل کہتا ہے جو درود پڑھنے والے ہیں، ان سے کیسے افضل سمجھتا ہے جن پہ درود پڑھا جاتا ہے؟ بڑا فرق ہے۔ اچھا، یہ ماہ محرم، اس سے پہلے ذوالحجہ، ان دونوں میں مماثلت۔ ذوالحجہ محترم مہینہ ہے،
محرم بھی محترم مہینہ ہے، ذی الحجہ بھی حرام ہے، یعنی اس میں جنگ کرنا حرام، محرم میں بھی جنگ کرنا حرام ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کا دن ہے کہ نہیں؟ محرم کی 10 تاریخ کو بھی قربانی کا دن ہے۔ ذی الحجہ کی تاریخ میں جو ذی الحجہ میں جس نے قربانی پیش کی اس نے کعبے کو بنایا اور اس نے کعبے کو بچایا۔ اس پر بھی یعنی ابراہیم و آل ابراہیم پر بھی درود، محمد و آل محمد پر بھی درود۔ ذی الحجہ میں ذبح اسماعیل ہوا، اگرچہ نہیں ہوا، اسماعیل ذبح ہوئے اگرچہ نہیں ہوئے، قرآن کہہ رہا ہوئے اور میں کہہ رہا ہوں اگرچہ نہیں ہوئے، تو کون سی بات مانیں گے آپ؟ اصولاً تو قرآن کی ماننا چاہیے، اور جو میں کہہ رہا ہوں اگرچہ نہیں ہوئے تو تاریخ اس کی بھی گواہ ہے کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، دمبا ذبح ہوا، تو وہ ذبح عظیم اور حسین شہید عظیم، اسماعیل تعبیر، حسین تفسیر، ابراہیم خواب، اسماعیل خواب، حسین خواب کی تعبیر۔ اب جب اتنی مماثلتیں ہیں تو ذی الحجہ میں حسین نے اپنے سفر کو، حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ یہ کام وہاں کیوں کیا؟ جب یہاں سے گئے، مدینے سے جب آپ چلے، مکے میں گئے، اور مکے میں جانے کے بعد آپ کچھ دن رہے، طواف بھی کیا، لیکن اب دیکھا کہ اب یہاں رکنا خانہ خدا کی توہین کا سبب ہوگا۔ یہاں پر حاجی لباس میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خنجر چلا لیں اور خانہ خدا میں خون خرابہ ہو جائے، خانہ خدا کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ حسین نے فوراً اپنے کو نکال دیا بغیر حج کے، حج کیے بغیر آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور نکل گئے، تاکہ رہتی دنیا تک کو معلوم ہو جائے کعبے کا بنانے والا ابراہیم و اسماعیل ہے، بنانے والے حسین و آل حسین۔ اچھا، نکل گئے تو نکلنے سے پہلے اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ جو کام منصوبے کے تحت ہوتا ہے وہ ایک پیغام رکھتا ہے، میسج رکھتا ہے۔ جو حادثہ ہوتا ہے، جو اچانک ہو جاتا ہے، اس میں کوئی میسج نہیں ہوتا۔ حسین جو کام کر رہے تھے منصوبے کے تحت کر رہے تھے، مدینے سے نکلے تو محمد حنفیہ کو وصیت نامہ لکھا اور دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ منصوبے کے تحت جا رہے ہیں، اور محمد حنفیہ کو کم نہ سمجھیے آپ، حسین کے معتبر شخص کا نام ہے محمد حنفیہ، اور بھائی پر اتنا اطمینان تھا کہ وصیت نامہ لکھ کر انہیں دیا، تو انہوں نے یہ کہا بھائی جب تم جا ہی رہے ہو بچوں کیوں لے جا رہے ہو؟ دیکھیے معصوم اور غیر معصوم کا بھی فرق واضح ہو گیا۔ حسین نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں بچوں کو لے جا رہا ہوں، لیکن تمہیں محمد حنفیہ یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ بچے کس کام آئیں گے۔ اچھا تو ان عورتوں کو کیوں لے
آگاہ ہو گئے، اب خاموش ہو گئے. بھائی آپ امام ہیں، جیسا مناسب سمجھیں. اب مجھے بتائیے کیا حکم ہے. اب مجھے بتائیے. تو محمد حنفیہ اس وقت تھے بیمار. یہ میں کتاب تحفۃ الصائم سے پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے تحفۃ الصائم، 2 جلدوں میں. محمد حنفیہ بیمار تھے. کیا بیمار تھے صاحب؟ بیماری یہ تھی محمد حنفیہ کو، بڑے بہادر تھے، علی کا جلال کی جھلکیاں تھیں. یہاں تک کہ جنگ صفین نے سب سے پہلے جو علم دیا تھا وہ محمد کو دیا تھا، اور محمد سے یہ کہا تھا بیٹا محمد تم علی کے بیٹے ہو، ذرا قدم جما کے آگے بڑھو. دیکھو دشمن پر جب حملہ کرو تو حملہ کرتے وقت تمہاری نگاہ دشمن کے آخری آدمی پر ہونی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سامنے والے جو ہیں تمہارے آگے جو ہیں یہ خود ہی نکل جائیں گے. اس لیے کہہ رہے ہیں تو وہاں تک مارے گا، لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ. دوسرا اصول یہ ہے محمد جب لڑنا تو دشمن پر جب حملہ کرنا تو دانت مسا کر. میرے دانت ہی نہیں ہے میں بتا سکوں آپ کو جو ہیں دکھاوے کے وہ بولنے کے لیے ہیں. سلوات بھیجے محمد علیہ میرا مطلب کیسے اصلی ہو تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نقلی پہ اعتبار نہ کیا کیجیے. اصلی ہوتا ہے نقلی ہوتا ہے، چاہے عام ہو یا امام ہو. محمد حنفیہ جب حملہ کرنا تو دانتوں کو مسا کے حملہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا وار کارگر ہوگا، کاری ہوگا. دوسرے کا اگر آئے گا تو تلوار اچھل جائے گی ان کی شدت سے، وہ ہلکا وار پڑے گا. سمجھا رہے یہ ہے. اور کیسے کہ صحیح سی بات ہے، علی کا بیٹا ہے اور وہ روایت غلط ہے کہ جتنی سے شادی کی تھی اور محمد حنفیہ جتنی کے پیٹ سے تھے. مجھے کوئی روایت نہیں ملی کہ علی بن ابی طالب نے کسی جن عورت سے شادی کی. سمجھ رہے جن مؤنث جنات کو جمع ہے، جنات جمع ہے، لہذا جنی سے شادی کی غلط ہے روایت. کہاں سے آ گئی ہے روایت؟ بہت سی روایتیں ادھر سے آ جاتی ہیں، ادھر تک آ جاتی ہیں. کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کیسی کیسی روایتیں آ جاتی ہیں. ارے جناب موسیٰ کو حضرت پیغمبر اسلام سے آگے بڑھا دیا. معراج کے موقع پر کہا کہ اے محمد کتنے وقت کی نمازیں؟ تو 50 وقت کی. تمہاری امت 50 وقت کی نہیں پڑے گی، جاؤ کم کرا کے لاؤ. حضرت پھر چلے گئے، واپس آئے، کہا کتنے؟ کہا 25. یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، جاؤ اور کم کرا کے لاؤ. پھر گئے، جانے کے بعد پھر 5 وقت کی پڑھ لے گی. یہ بتاؤ موسیٰ افضل ہے یا معراج والا افضل ہے؟ یہ خر والا افضل ہے جو گھوڑے گدھے پر سواری کرتا تھا یا براق کی سواری کرنے والا؟ اور دوڑا کون رہا ہے؟ یہ ساری یہودیت والی اسرائیلیات اسے کہا جاتا ہے. یہ ہماری کتابوں میں بھی آ گئی روایتیں، تو کیا انہیں بھی مان لوں؟ وہ موسیٰ جو کمتر ہے وہ میرے حبیب کو پیٹ کرا رہا ہے. جاؤ، وہ جا رہے ہیں پھر گئے. یعنی اسے معلوم نہیں ہے، موسیٰ کو معلوم ہے. تو یہودی اس طریقے سے چیزیں چھوڑتے ہیں کہ اپنا کام کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. یہ تو آپ شکر بھیجیں ایران کا کہ یہودیت کے چہرے سے نقاب نوچنا شروع کر دیا، اور 40 سال میں یہودیوں کے منہ سے ایسا نقاب نوچا ہے کہ اسرائیل کو ننگا کر کے سامنے کھڑا کر دیا. اور آج ڈرون میں ایران
کر پا رہے ہیں. ڈرون آپ پڑھ رہے ہیں, خبریں پڑھ رہے ہیں, میں خبریں سنا نہیں رہا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روس جیسا ایران سے ڈرون خرید رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روس نے تسلیم کر لیا کہ ایران کی ٹیکنالوجی ڈرون کی امریکہ سے بھی فاسٹ ہے, ہماری ٹیکنالوجی سے بھی اعلیٰ ہے, تبھی تو خرید رہا ہے. اب سمجھیے, جب 2 پرندے اتارے تھے, ایک قندھار سے پرندہ ہوا, اسی ڈرون کو کہہ رہا ہوں جناب, بغیر پائلٹ کے اڑتا ہے. تو یہ جب قندھار سے گیا اور ایران میں داخل ہو گیا, کا 10 کلومیٹر اندر آ گیا, آنے دو, اطلاع دی جا رہی ہے 15 کلومیٹر, آنے دو, 20 کلومیٹر, آنے دو, 30 کلومیٹر اندر آ گیا, ایران میں گھس گیا, کب تصویریں لے رہا, لینے دو. یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ جو حسین کو ماننے والا ہوتا ہے اسے ہر وقت اطمینان رہتا ہے. اب جب وہ 50 کلومیٹر اندر آ گیا, اڑا کہاں سے تھا؟ افغانستان سے, قندھار سے. اڑایا کس نے تھا؟ امریکہ نے. کاہے کے لیے؟ ایران کی جاسوسی کے لیے. بڑے پیار سے نیچے دانا ڈالا, اور جب دانا ڈالا اور اس پرندے نے دیکھا تو دانے پہ لپکا. جیسے ہی لپکا, سپاہی پاسدار نے جھپٹ کے اسے لپک لیا. یعنی بڑے اطمینان سے اسے رن وے پر اتار لیا. اور جب یہ پرندہ اتر گیا تو اس کو کچھ اور اس میں تبدیلیاں کرنے کے بعد روس کو ہدیہ کر دیا. اس کی ٹیکنالوجی پھر اپنی ٹیکنالوجی رکھ کے تو اس کو ہدیہ کر دیا. گلوبل ہوک آیا, اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں تو میں بہت سی چیزیں فارسی اور عربی میں پڑھتا ہوں, تو ہو سکتا ہے اس کے تلفظ میں انگریزی کے میں گڑبڑ ہو جائے, اسے معاف کیجیے گا. تو گلوبل ہوک ایک اور ڈرون بھیجا اس نے, جو اتنا فاسٹ تھا کہ وہ دشمن کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا تھا, وہ کام کرتا رہتا تھا. آ گیا, ایران نے کہا آنے دو, اتنا آ گیا, آنے دو, اتنے گھنٹوں سے اڑا, اڑنے دو. اسے اڑتے اڑتے ذرا تھکنے تو دو, ہمارا کام ہے اسے شکار کر لینا. 110 کلومیٹر رینج کا میزائل پہلے سے تیار کر رکھا تھا. مجھے کیا پتا 110 کلومیٹر میں کیا چیز ہے. اور جو میں نے دیکھا تو علی کا عدد کتنا ہے, 110. اب اس میزائل سے جو اڑایا, 110 کلومیٹر کے میزائل سے جو اڑایا, تو اس کی رینج سے آگے کا میزائل تھا, اس نے وہیں گرا کے تباہ کر دیا. اور ساری ٹیکنالوجی اپنے قبضے میں کی. ہم نے کہا دیکھو جب اتار سکتے تھے اسے انہوں نے مار دیا. کتنی اچھی ٹیکنالوجی تھی, اور جو انہوں نے اتارا وہ روس کو دے دیا. تو ہم جیسے کم جاننے والے یہ اعتراض کر رہے تھے, مگر اب بات سمجھ میں آئی. کبھی کبھی دھمکایا جاتا ہے ہدیہ دے کے, کبھی کبھی دھمکایا جاتا ہے اسلحہ دکھا کے. ایران نے اسلحہ دکھا کے امریکہ کو بتایا جتنی تیری ٹیکنالوجی ہے وہ میرے میزائل کا شکار ہو جاتی ہے. اور روس کو دے کر یہ بتلایا کہ دیکھو میاں, تم بھی ذرا ہوش کے ناخن لینا. ایران اسے آنکھیں نہ دکھانا. بس کیا تھا, اب اس کی سمجھ میں آ گیا یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی نہیں ہے. لہذا پوتین نے آ کر کے ملنے کے بعد کہا میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو نہیں, لیکن اگر تمہارے اس رہبر کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یقین ہے حضرت عیسیٰ ایسے ہی ہوں گے کامائی کی طرح. 700 سال پرانا قرآن ہدیہ کیا. آگے انہوں نے اب معاہدہ کر لیا کہ جتنے بھی ڈرون آپ بنائیں گے ہمیں دے دیجیے, اتنے ہمیں چاہیے. کاہے کے لیے؟ اب اسرائیل چیخا, امریکہ چیخا, اور انہوں نے کہا یہ تو یمن میں
اور یہ تو اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے آپ اس میں منصوبہ بنا رہے ہیں. فورن ایران نے اعلان کیا ہمارا کسی کو ختم کرنے کا منصوبہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر دشمن نے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا تو وہ سارے راستے بند کر دیے جہاں سے مار کے بھاگتا تھا. اب اگر مارے گا تو مر کے جائے گا، زندہ نہیں جائے گا. اب میں یہ آپ سوچ رہے ہیں خبریں کیوں سنا، خبریں نہیں سنا رہا ہوں، عرض یہ کر رہا ہوں یہ بتلائیے 40 سال میں یہ کیسے ہو گیا. ان مولاؤں نے 2 سال کے لیے یونیورسٹی بند کر دی تھی. دنیا کا ہر پروفیسر جو تھا بک رہا تھا کیا دیکھو ان کو مولاؤں پہ بھلا حکومت ہو رہی ہے، یونیورسٹیز بند کر دی، اب کیا ہوگا اب کیا نہیں ہوگا. مگر 2 سال یونیورسٹی بند کر کے وہ خاموش نہیں بیٹھے ہوئے تھے. خمینی نے یہ کہا تھا کہاں پر کالج کی ضرورت ہے، کہاں یونیورسٹی کی ضرورت ہے، کہاں اسکول کی ضرورت ہے. انہوں نے فہرست دی، فہرست کو بغیر دیکھے کہا کتنی ہے زبانی بتاؤ کہ اتنے ہزار یونیورسٹی، اتنے لاکھ کالج، اتنے لاکھ مثلاً اسکول. کہنے لگے یہ سب غلط ہے، ایران را مدرسے کنی، پورے ایران کو یونیورسٹی بناؤ تب میں راضی ہوں. اب یونیورسٹی بن گئی، اب ہر جگہ علم کا دور دورہ. تو دوستو 40 سال میں ایران نے ایک ہی کام کیا کہ بس اپنے کو علم میں آگے بڑھایا. میری قوم یہ میسج لیتی چلی جائے چاہے رکشہ چلانا مگر بچوں کو تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دلوانا. اگر علم ہوگا تو سر چڑھ کے بولے گا، جہالت ہوگی تو قدموں میں لوٹ کے محمد حنفیہ چلے گئے جن سے. محمد حنفیہ نے جب دیکھا تو تیروں کی باڑ پر رکھ لیا. محمد حنفیہ کو دشمن نے تیروں کی باڑ پر رکھا اور جیسے ہی رکھا تو محمد حنفیہ نے پیچھے جب پشت پر باپ ہوتا ہے، کوئی پشت پناہ ہوتا ہے تو بچہ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کیا کروں. کیا دیکھ کیا رہے ہو، گھبرا کیوں رہے ہو. کہا بابا جان تیر آ رہے ہیں. اب امیر المومنین نے کچھ نہیں کہا، کبھی کبھی یہاں آ جاؤ، پیار سے بلایا، تیر آ رہے ہیں. اچھا ایک مرتبہ کا حسن یہ لو علم، بھائی سے علم تم لو اور تم جاؤ. امام حسن جو گئے تو اب دشمنوں نے پہلے سے زیادہ تیر اندازی کی اور چاہا کہ محمد کی طرح حسن کو بھی ہم تیروں کی باڑ پہ لے کے واپس کر دیں. حوصلے ہو گئے تھے نا، مگر انہیں کیا پتا یہ حسن ہے. حسن آگے بڑھتے رہے، جتنا تیروں کا میل بڑھتا چلا گیا حسن کے قدم اور آگے بڑھتے چلے گئے. تلوار سے تیر کاٹتے رہے، ڈھال پہ تیر روکتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. وہ ایک مرتبہ کہنے لگے بابا بھائی جان تو ایک دم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کب بیٹا کوئی بات نہیں، ارے تو میرا بیٹا ہے، وہ رسول کے بیٹے ہیں، رسول کے ولی کے بیٹے میں اتنا تو فرق ہونا چاہیے کہ ایک تیر کی باہوں پہ رک جائے آگے چلا. اب بتاؤ ہم نے کیسے بڑھا دیا، علی کو کیسے بڑھا دیا. ہم تو علی کو بڑھاتے ہی نہیں، جو کہتے ہیں ثنائے آل پیغمبر کرو، لیکن جو کہتے ہیں ثنائے آل پیغمبر کرو لیکن اگر ان کو کہا نوری تو یہ حد سے بڑھانا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے معترض کو بس خدا سمجھے، حدیں معلوم کا ان کی ہے تو حد سے بڑھانا ہے. آپ علی کی حد بتا دیجئے، آپ علی کی حد بتا دیجئے، ہم پھر بتائیں گے کہ علی کو بڑھایا یا گھٹایا. حالانکہ فیہ رجل نہج البلاغہ، میرے بارے میں 2 آدمی جہنم میں جائیں گے. ایک وہ شخص جائے گا جو مجھے میری منزل سے نیچے گرا دے، ایک وہ شخص جو مجھے میری منزل سے بڑھا دے. مولا آپ بتائیے آپ کی منزل کیا ہے؟ کہ خدا نہ کہنا، خدا کے سوا جو چاہے کہہ دینا. یہ میری منزل ہے.
क्यों मौला? अरे आपने तो मुर्दे को जिंदा कर दिया। अरे उसके खीर का पता नहीं कहाँ से वाक़या याद आ रहा, पढ़ दूं अभी 2-4 मिनट तो है। सलावत दे सिर्फीन का रंग पड़ रहा है। मोहम्मद भी गए, हसन भी गए, और हसन और मोहम्मद की जंग का फर्क आपने देखा। अली ने कहा बेटा घबराओ नहीं, वो रसूल के बेटे हैं, तुम हमारे बेटे हो। रसूल के बेटे को आगे ही बढ़ना चाहिए। जब अकेला रसूल पूरे कुफरिस्तान से नहीं डरा, डटा रहा, तो उसके बेटे भी डटे रहेंगे। अब इसी में ज़ईफ़ा आती है। जंग सिफ़ीन के मौके पर ज़ईफ़ा आई, और ज़ईफ़ा आने के बाद कहने लगी कि ये मेरा बेटा मर गया। फिर कहीं मैं अपना घर बार बेच रही हूँ। फिर क्या कर रही हूँ? घर बार बेच के कूफे जाऊंगी। और इसे ये पता नहीं किससे बात कर रही है कि कूफा क्या करोगी? का वहां मेरा आका रहता है, मैं अपने बेटे को जिंदा करवाऊंगी। मैं अपने बेटे को जिंदा कराऊंगी ताकि मालूम हो जाए कातिल कौन है। ज़ईफ़ा हमारे यहाँ वाली बुढ़िया न थी, अरब की बुढ़िया थी, लड़ाकू थी, लेकिन मुहिब्बे अहले बैत भी थी। कहीं देखूंगी किसने मेरे बेटे को कर। अच्छा ठीक है, तो ये सारा घर बार बेचने आपको यकीन है कि अली जिंदा कर देंगे? क्या यकीन? आपसे बात करने में यकीन मुझे यह है कि हो सकता है आपसे बात कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, दिन निकल रहा है या नहीं निकल रहा, इसमें तो शक है, लेकिन इसमें शक नहीं है कि अली मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। यकीनन जिंदा कर देंगे, 100% जिंदा कर देंगे। इसीलिए तो घर बार बेच के जा रही हूं। अच्छा, अगर मैं तेरे बेटे को जिंदा कर दूं, तुम चौकी का एक मर्तबा पैरों पे गिर गए और कहा कि मैंने पहचाना नहीं था, माफ करना। ये दावा सिवाय अली के कायनात में कोई नहीं कर सकता। अब अली ने कैसे जिंदा किया? पूरी रिवायत तो सुनते नहीं हैं आप, ना हम आपको बताते। अधूरी की और आपसे हा हुल्लड़ कराया और भाग गए। माफ कीजिएगा, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, आप होशियार हैं। असल में मैं जाहिर किस्म का आदमी हूँ, तो पूरी बात वाज़ेह करके बयान करना चाहता हूँ। अली ने कैसे कागज में जिंदा कर दूं? मौला माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हुई, मैं पहचान न सकी थी, मेरी गलती माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं। अली के सिवा कायनात में ये कोई दावा नहीं कर सकता जिंदा करने का। नहीं, कोई बात नहीं है। और शरीयत में भी अगर अनजाने में कोई गुस्ताखी करते तो उसकी कोई सजा नहीं, तुमको कुछ नहीं बनता। मौला फिर जिंदा कर दीजिए। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने 2 रकअत नमाज पढ़ी। ये नहीं बयान होता। अली ने 2 रकअत नमाज पढ़ी। पढ़ने के बाद अपने पैर का अंगूठा उस मैयत को मस किया। हम एक से गए ठोकर मार दी। सलवात भेज मोहम्मद हम कहते हैं ठोकर मार दी, लेकिन ठोकर ने पैर का अंगूठा मस किया। वक़ाला, और अब आपने फरमाया कुम बे इज़्निल्लाह अय्युहल मय्यित, ऐ मय्यत अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, अली के हुक्म से नहीं कहा। जब भी अली ने जिंदा किया तो कहा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। अब जैसे का अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया, अब उसने कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। मैं कहूंगा अम्मा पहचानती नहीं, बेटा उठकर सलाम कर रहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम? अम्मा ने कहा तुझे कैसे मालूम है? क्या तुम्हें मालूम नहीं? अम्मा अभी चंद घंटों पहले जो साहिब बुजुर्ग खड़े हुए थे और मलकुल मौत से कह रहे थे इसकी रूह वापस कर दे, यही शक्ल और सूरत थी, और अमीरुल मोमिनीन के सिवा कोई न था। सलाम भेजना मोहम्मद।
کیوں کی؟ پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، سبحان اللہ پھر اس کے بعد قنبے اذن اللہ کہا۔ آپ اگر یہ کہہ دیتے قنبے اذنی میرے حکم سے کھڑا ہو جا تو آپ رضا تو بیچ چکے، واہ 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 آپ یہ اپنا نفس بیچ چکے، اللہ کی رضا حاصل کر چکے، تب بھی یہ ہو جاتا۔ آواز آئی نہیں؟ میں ہدایت کے لیے آیا ہوں، گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کی نماز پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں، علی بندہ ہے، خدا نہیں، جو خدا مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ضرور بھیجتے محمد ہوتا ہے ہدایت، امام نے ہدایت کی، ورنہ اگر بغیر اس کے ہی تو ہم جیسوں کو تو موقع مل جاتا۔ دیکھو علی نے خود زندہ، علی نے کہا نہیں میں نے زندہ نہیں کیا، تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ میر انیس نے یوں ہی تھوڑی کہہ دیا کہ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، بھائی دعا پڑھو مگر دعا کے لیے علی جیسا دہن ہونا چاہیے، علی جیسی زبان ہونا چاہیے، علی جیسا نفس ہونا چاہیے، جس نفس کو اللہ نے کہا نفس اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ، یعنی علی اللہ کے نفس ہے، علی اللہ کے ہاتھ ہیں، علی اللہ کے پہلو ہیں۔ یہ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی وجہ سے علی علی ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ سلوان اور نماز پڑھنے کے بعد تب مجھے بتلا دیا کہ کوئی بھی اللہ سے دعا کرو، کسی بھی کام کے لیے دعا کرو تو پہلے نماز پڑھ لینا۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ پہلے نماز پڑھنا، یہ نماز میں کے صدقے میں زندہ ہوا ہے۔ علی تو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کر لو۔ ہم نے علی کو وسیلہ تلاش کر لی، وابتغوا قرآن کا وسیلہ تو وسیلہ ہے۔ حسین مظلوم نے کربلا میں جان دی، قربانی دی۔ ایک قربانی دینے کے بعد، 72 کی قربانی دینے کے بعد حسین نے کیا پایا کیا کھویا، بہت بڑا موضوع ہے، پورا ایک سبجیکٹ ہے، پورا ایک موضوع، پورے اشرے کے لیے موضوع ہے۔ حسین نے کیا پایا کیا کھویا۔ اب اگر حسین اسے بتا دیں تو وہ بہتر ہے۔ امام حسین کہتے ہیں الہی من وجدک ما الہی جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، ومن فقدک ما وجدک، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ لہذا میں کربلا کے میدان میں اپنی قربانیاں دے کے تجھے پانا چاہتا ہوں، اور جب تجھے پا لیا تو میں نے سب کچھ پایا۔ اب گھاٹے میں کون رہے گا؟ یہ خدا کو کھو دے۔ بتلائیے تو صحیح، ایک طرف پانی کی واقعی مقدار ہے، ایک طرف پانی ختم ہو گیا، ایک طرف بے چینی ہے، اضطراب ہے، ایک طرف اطمینان ہے، ایک طرف بھوکے پیاسے، ایک طرف کھائے پیے پیٹ بھرے تر و تازہ ہے، ایک طرف اسرے ہی اسرے ہیں، ایک طرف بہت کم اسلحہ ہے، ایک طرف کثیر تعداد ہے، ایک طرف مختصر سے انگلیوں کے گنے جانے والے لوگ ہیں، ایک طرف تصویر و تحریر ہے اور ایک طرف بتائیے کیا، یہاں پہ پھنس جاتا مسلمان۔ ادھر بھی تصویر و تحریر، ادھر بھی تصویر و تحریر، ادھر بھی اذان، ادھر بھی اذان۔ پسرے صاحب کو معمولی نہ سمجھیے، صاحب بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے، عمر صاحب صحابی کا بیٹا ہے، پڑھا لکھا تھا، جاہل بھی نہیں تھا، شمر بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ جنگ صفین میں سپہ سالار رہا تھا، لڑا تھا علی کی طرف سے، اور جتنے ہی بتا دوں گا میں ایسے۔ مالک جو انس کا بیٹا تھا، وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا تھا، اس نے امامہ بھی جڑایا،
ماما میرا، یہ کسی شاعر نے مصرع بھی تھا. کیا بات تھی؟ یہ سب کے ساتھ اذانیں ادھر بھی، مصلی ادھر بھی، مصلی ادھر بھی، ادھر بھی اذان، ادھر بھی اذان، ادھر بھی مصلی، ادھر بھی مصلی، ادھر بھی وضو ہو رہا ہے، ادھر حق کا تیمم کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے مسلمان کیسے پہچانے؟ اگر نماز سے کربلا سمجھ میں آتی تو نماز دونوں طرف ہو رہی تھی، نماز سے نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ سجدوں سے سمجھے تو سجدے دونوں طرف ہو رہے تھے، اذان سے سمجھے تو اذان دونوں طرف ہو رہی تھی، دونوں طرف کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کیسے پہچانے؟ بس دوستوں میں پہچاننے کی ایک آپ کو قرآنی دلیل بتلاتا ہوں. نہ مصلوں سے پہچانی جائے گی کربلا، نہ سجدوں سے پہچانی جائے گی کربلا، نہ اذانوں سے پہچانی جائے گی کربلا، نہ ہتھیاروں سے پہچانی جائے گی کربلا، نہ بہتات سے، نہ کثرت سے، نہ اسلحوں سے، کسی چیز سے نہیں کربلا پہچانی جائے گی. کربلا پہچانی جائے گی تو صبر سے پہچانی جائے گی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اذان والوں کے نہیں، سجدے والوں کے نہیں. اب کربلا میں دیکھو صبر جس کی طرف ہے اللہ اس کی طرف، صبر سے 72 کی طرف، صبر سے 72 کی طرف تھا. حسین کی طرف تھا. حسین کے بیٹے کی لاش آتی، حسین نے صبر کیا. 32 سالہ بھائی عباس کے بازو سامنے کر کے حسین نے صبر کیا. چاہتے تو تلوار نکال کے فوراً حملہ کر دیتے، نہیں، صبر کیا. علی اصغر ششماہ بچے کے گلو کو چھید دیا گیا اور آپ کے ہاتھوں پہ شہید ہو گیا. حسین نے صبر کیا. اور صرف صبر نہیں، اس کے بعد بھی حسین نے کہا اب بھی غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آؤ. حسین تمہیں سب کو معاف ہے. کسی میں اتنا دل غصہ ہے، کسی کے سینے میں اتنا بڑا جگر جو حسین کہہ رہے ہیں کہ ماما حسین کہنے لے اگر آتے تو معاف کرتے، اور ان کو معاف کر کے بتلا دیا کہ جو سب سے بڑا مجرم تھا حسین، اگر اسے معاف کر سکتا ہے تو تمہیں بھی معاف کر سکتا. آؤ. اور حسین ایک منزل پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک فرد سے منہ چھپا کر آنسو پہنچ رہے، اور یہ کسی چاہنے والے نے دیکھا تو آبادی مدینہ ہے، کربلا نے حسین کی آنکھوں میں آنسو، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مگر آنسو کیوں سے معلوم ہے. ایک بیٹی تھی جس کا نام سہرا تھا. سہرا ضد کیے جا رہی تھی کہ ساتھ چلیں گے. اب بیٹا تم بیمار ہو، تمہاری تیمارداری کون کرے گا؟ کہ میں اپنے بھیا علی اصغر کو سنبھال لوں گی، دوا آپ سے مانگوں گی نہیں، کبھی بیماری کی شکایت نہ کروں گی، میں اپنے بھیا علی اصغر سے کھیل لیا کروں گی اور اسی سے دل بہلا لیا کروں گی. حسین منع کر رہے ہیں، بیٹی اصرار کر رہی ہے. اب حسین کیسے امامت کی باتیں سمجھائیں؟ حسین نے ایک طرف اس سائڈ میں ہو کے ایک مرتبہ آنسوؤں کا سیلاب بہایا، بیٹی کو سمجھایا. ایک مرتبہ کہنے لگی اچھا ایسا ہے، اچھا ایسا ہے بابا، جہاں سے میرا بھیا علی اکبر سوار ہوا ہے میں وہاں چلی جاؤ. قافلہ چل چکا، عباس حکم دے چکے قافلہ جائے، لیکن ایک مرتبہ قافلے کی عباس کی نظر جو پڑی تو کوئی دیکھا کہ کوئی معظمہ خاک پر اپنا منہ رکھے ہوئے گریا کر رہی ہے. اور اب جو غور سے دیکھا وہ جگہ تھی جہاں سے علی اکبر سوار ہوئے تھے. نشان علی اکبر پر منہ رکھے گئے. بھیا مجھے وہ بابا بیٹا رہے ہیں، میں نے لاکھ منت کر دی، آج اب شیرا بندے تو بہن کو ضرور یاد کر لینا. اے بھیا ارے بابا سے جب موقع ملے ہمیں ضرور بلا لینا. یہ بات سن لی عباس نے، اتر گئے گھوڑے سے، سارے معاملے کو روک دیا اور بڑھ کر امام حسین کی خدمت میں
آقا آقا قافلہ روک دینے کا حکم صادر فرما دیجیے. کہاں میں نے اجازت دی قافلہ رک جائے. قافلہ رک گیا. ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا. سرکار اگر گستاخی نہ ہو چند قدم تشریف لے آئیے. اب جو لائے تو ایک مرتبہ حسین نے کیا دیکھا؟ اور کوئی نہیں، وہی سغرا جو اب تک منت سماجت کر رہی تھی. ارے ایک نشان پر اپنا رخسارہ رکھے ہوئے رو رہی ہے. کہہ رہے بھیا علی اکبر، بابا جب تمہارا سیرے کی تیاری کرے تو بھیا مجھے ضرور بلا لینا، بھول نہ جانا. بے سغرا کیا تمنا کر رہی ہو؟ کربلا میں علی اکبر کو کہاں سیرا میسر ہوگا؟ مگر ہاں ارے لے سغرا، ارے جس علی اکبر کو سیرے کی بات کہہ رہی تھی نا، وہ علی اکبر ایڑیاں رکھ کے حسین کے سامنے اس دنیا سے چل بسا. اور اب جو آئی ہے لا، حسین نے آواز دی ہے، اے بنی ہاشم کے بچوں آ جاؤ. بوڑھا باپ جوان کی لاش راہ نہیں پا رہا ہے، ارے لاش گھسٹ رہی ہے. بچے آؤ، حسین کو سہارا دو. خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، حسین کو سہارا دیا. لاش علی اکبر آئی. بیویوں نے ماتم، سغرا نے تڑپ کے آواز، ارے اکبر وسعادم الہی بحق زہرہ واتی وبا. ہمارے مختصر سے حاضرین رسالین دل اور مقاصد کو بانیہ. جو بیمار ہیں شفا کامل مرحمت. جو مجلس میں بیٹھے ہیں ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنا، ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے. تو یہ واسطہ حسین والے حسین کا، یہ واسطہ محمد والے محمد کا. ہم نے جو بھی اس دنیا سے جائے حسین کے بنو. جب اس دنیا میں اٹھایا جائے تو حسین حسین کہتے ہوئے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم نے ان کے آوان وآخر دعوانا ان الحمدللہ